أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں اللہ تعالی جل جلالہ ہر شخص کی آزمائش کرتا ہے، اور اس آزمائش میں اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ پاس ہو جائے، تاکہ آخرت کے میں بلندیاں اس کو حاصل ہو جائے۔ آدمی اپنے ماں کی پیٹ میں بن جاتا ہے تو دنیا میں پرواز کرتا ہے، دنیا میں اس کی صلاحیتیں کام آ جاتی ہیں، اور لیکن وہاں ہمارا بننا ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ ہم کیسے بنیں، حسین بنے اور یا معذور بنے، وہاں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یہ ساری ہماری پہلے مراحل جو ہے یہ بھی غیر اختیاری ہے، ہمارا کوئی اختیار اس میں نہیں تھا، اور جو آنے والے مراحل ہیں موت کی بعد وہ بھی غیر اختیاری ہے، اس میں ہماری کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہاں نتائج ہوں گے، اعمال کے نتائج ملیں گے۔ یہ درمیانی جو وقفہ ہے یہ ماں کے پیٹ سے لے کر پھر وہ بھی وہاں سے نہیں بلکہ جوانی سے لے کر بلوغ سے لے کر موت تک کی جو مرحلہ ہے بعید لیکن لا قدام بس أنا زيتو ورانا وين ده اسمه ده ورا الآن كويس۔ تو یہ جو دوسرا چھوٹا سا یہ وقفہ ہے اس میں انسان کی آزمائش ہے، اس میں انسان کو بننا ہے۔ اگر اس میں یہ آدمی انسان سنور جائے گا تو پھر اس کے آخری مراحل بہت شاندار ہوں گے۔ اس کے بارے میں ایک اصولی بات، اگر آدمی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور وہاں بڑے آرام سے رہوں، خوشیوں میں رہوں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک دو مثالیں بیان فرمائی ہیں اور اس کا ایک نتیجہ بیان فرمایا ہے۔ مثالیں یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک مثال تو اللہ تعالیٰ نے بارش کے بیان فرمایا ہے کہ بارش کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش برستا ہے تو ندیاں نالیاں پر ہو کر آتی ہیں، الگاڑی خوڑے وہ نئے ندیاں بر کے آتی ہیں، اس کے اوپر کچھ جاگ ہوتا ہے، ذرا آدمی کو یہ لگتا ہے کہ بھی کوئی کام کا ہوگا، اور وہ اوپر آتا ہے، اوپر ہے، نیچے نہیں ہوتا، جاگ کبھی نیچے نہیں ہوتا، کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے۔ اور جو ٹینکی ہوتے ہیں وہ بھی اوپر ہوتے ہیں،
بھوسا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بس جب پانی پہاڑوں میں برستا ہے تو وہاں پتوں کو اٹھاتا ہے، جو خشک پتے ہیں ان کو اٹھاتا ہے، اور وہ بھوسوں کو اٹھاتا ہے اور جاگ ہوتا ہے. ایک مثال یہ ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ آدمی یہ سونار کی بٹی ہوتی ہے، سونار کی بھی ہوتی ہے، لوہار کی بھی ہوتی ہے. لوہار درانتیاں بناتے ہیں، یہ بلچی بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ سونے والا بھی سونار بھی بٹی میں ڈالتا ہے. تو جب وہ بٹی میں ڈالتا ہے تو اس میں سونے میں زیورات میں کچھ کوٹ ہوتا ہے. یا جو اس میں جو کوٹ ہوتا ہے وہ جاگ کی طرح اوپر آ جاتا ہے اس میں. اور لوہے میں آپ نے دیکھا ہوگا جب لوہار اس کو ڈالتا ہے تو اس پر کوئی جاگ سا آتا ہے. زنگ سا ہوتا ہے اس کو. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس میں جاگ ہوتا ہے، پانی پر جاگ ہوتا ہے، خس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ الجُّفَاء. پھر جو جاگ ہے تو وہ یوں ہی جاتا رہتا ہے، وہ ہاتھ میں بھی نہیں آتا. ہاتھ میں اللہ لے لو جاگ کو، کچھ نہیں، وہ اڑ جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو چیزیں لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں ٹھہر جاتی ہے. سونا انسان کے لیے، کاروبار کے لیے، زیورات بناتے اس کے لیے تھوڑا سا مفید ہوتا ہے. لوہا درانتی بنتی ہے اس سے وغیرہ وغیرہ، یہ مفید ہوتا ہے. یہ مثال ہے. پانی مفید ہوتا ہے، پانی زمین کے اندر ٹھہر جاتا ہے، تالابوں میں ٹھہر جاتا ہے، دریاؤں میں ٹھہر جاتا ہے. پانی خراب نہیں ہوتا، خراب ہوتا ہے پھر وہ سمندر میں چلا جاتا ہے، وہاں پھر صاف ہوتا ہے. پانی پانی ہے، پانی پانی ہے. اور اس طرح جاگ جو ہوتے ہے، زنگ ہوتا ہے سونے پر یا کوٹ ہوتا ہے چاندی زیورات پر، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، وہ بھی اڑ جاتا ہے، اور جو چاندی سونا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے سبق ہے کہ دنیا قانونی انفع پر کڑی ہے، قانون انفع پر کڑی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے. تو یہ مسلمان گلہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، تو خدا ورک کی پکی جگہ تو خوشخا لگے، اب لوگ ٹھیک لوگ ہیں. 2 ارب مسلمان مکیاں 2 ارب آ جائے پھر بھی کسی ایک آدمی کو تم مار دے گا. 2 ارب مسلمان چند لاکھ کی مقابلہ نہیں کر سکتے. جاگ ہے جاگ. یہ کئی سے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم پر لوگ جمع کریں گے، لوگوں کو، کفار و مشرکین تم پر لوگوں کو جمع کریں گے، دسترخوان پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے. دسترخوان ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی بھی کہتے ہیں یار آ جاؤ دسترخوان پر لے جاؤ، دسترخوان پر آ جاؤ. تم ایسے دسترخوان بن جاؤ گی، تمہاری وسائل، تمہاری چیزیں سارے پر لوگ بلاتے کہ آ جاؤ اس کو ہڑپ کر دیں. تو نے کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت کم ہوں گی، نہیں بہت زیادہ ہوں گی. تمہارے اندر وہن ہوگا، بزدلی ہوگا، دنیا کی محبت ہوگی، موت سے ڈر ہوگا،
یہی چیز تم کو کیا کرے گا؟ تم کو ایک کمزور بنا دے گا. تو نام جفا ہے آج کل. کیا ہے وہی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس آپ نے دیکھے عورتیں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں یاد ہے ابھی تو اور مشینوں کا زمانہ آ گیا. وہ عورتیں چنگیر میں اس طرح کرتے تھے عورتیں. تو اس میں جو صاف گندم ہوتا تھا ایک طرف ہو جاتا تھا، اور جو پوکھا پوکھا ہوتا تھا کیا وہ اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو جو بوسا بوسا ہوتا تھا وہ ایک طرف ہوتا تھا، پھر اس کو اڑا دیتے. دیکھا ہوگا عورتیں اس طرح کرتی ہے. تم اس طرح بن جاؤ گے، اس طرح. آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان میں کون سا انفعیت ہے؟ مجھے یہ بتائیں. چشمہ جرمن سے ہوتا آتا ہے، وہ کہتے ہیں زبردست چشمہ ہے. گاڑی جاپان سے آتی ہے، وہ کہتے زبردست گاڑی ہے. فلان چیز دوسری ملک سے آتا ہے، یار یہ گولیاں جو ہوتے ہیں یہ باہر سے آئی ہے. کہاں سے آ گئی؟ باہر سے آئی ہے. یعنی اس میں کوٹ نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ تمہاری دوائیوں میں کوٹ ہے. 3 نمبر 4 نمبر 4 نمبر نہیں، 100 نمبر 100 نمبر تمہاری دوائیاں ہیں. وہاں بیمار مریض پڑا ہے اسپتال میں، ڈاکٹر کو 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے یا کار ملی ہے کہ تمہاری میری دوائی کو چلاؤ. اس پر لکھا ہے 120 روپے، اور اس میں جب اصل قیمت کی طرف جائے تو اس کا 5 روپے ہوتا ہے. تو 5 روپے میں تو آٹا نہیں ہوتا. لوگوں کو مار دیتے ہو. کرونا کا موسم آیا، کرونا کا جھوٹا کرونا، دجالی کرونا، بلگیٹی کرونا، وہ آیا. ہم نے مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. پیسے لیے، مال لیا. تم انفع لوگ ہیں، تم لوگوں کو نفع پہنچاتے ہو. ڈاکٹر نہیں نفع پہنچاتے، کساب بنے ہیں. میں خود ایک ہاتھ والوں کے پاس گیا، میرے تھوڑا سے درد کرتے رگیں، تو ایک ڈاکٹر کے پاس آ گیا تو اس نے کہا کہ 13,000 روپے لوں گا. اس وقت 13,000 بہت تھے. پہلے لوگ ڈاکٹر بات کرتا تھا، آدمی اسی پر چلتا تھا. بالآخر 5,000 روپے پر آ گیا. پھر بھی اس بھی کم پر ہو گیا. یہ ہے مقصد. میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی انفعیت کو کھو دی ہے. ہماری مادیت کا تمہارا یہ حال ہے کہ ہمارے اسکول پر اعتماد نہیں کیا جاتا، ہماری اداروں پر اعتماد نہیں کیا جاتا، ہمارے سائنسدانوں پر اعتماد نہیں کیا جاتا. جب اعتماد نہ ہو تو انفع کیسے ہو گیا؟ نفع کیسے ہوا؟ جہاں تانا موجود ہوتے ہیں وہاں واردات ہوتے ہیں. جہاں قبائلی نظام ہوتے ہیں وہاں کوئی واردات نہیں ہوتا. اپنے بندوق ہے کندھے پر، اس کی ساتھ بھی بندوق ہے، ساتھ ہی بندوق ہے، وہ مارتا ہے، یہ بھی مارتا ہے. یہاں تو بندوق لے جاتا ہے شریف سے، ڈاک کو دے دیتے ہیں کہ تم اس کو کرو. یہ انفعیت ہے. مالی طور پر ہماری یہ حال ہے. میں کہتا ہوں گلہ مت کرو، فلزان نہ گلہ منشا، اپنے آپ سے گلہ کریں. واپنے والے ہیں. آپ دیکھیں اب وہ کہتے ہیں لوگوں کے اداری
خسارے پہ جاتے ہیں. ہمارا ہر ادارہ جو حکومتی ادارہ ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ خسارے پر جا رہا ہے. جو نفع والی چیزیں ہیں وہ کیا جاتی ہیں؟ خسارے پر جاتی ہیں. ریل گاڑی دیکھتے ہیں, پی آئی آئی دیکھتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ اس کی دنیا کی حال ہے کہ سوئی تو نہیں بنا سکتا, سوئی بنانے پر تو اس کا ہوتا ہے. اس کے پاس وہ جو اس میں تفتیش کی جاتی ہے, کس چیزوں کو معلوم کہا جاتا ہے, وہ بھی نہیں ہے. ہم نے بار بار کہا کہ جو ڈاکٹر سے کہا کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ جو اس میں ملائے, یہ جو پھولیوں کو جو قطرے ہیں وہ بنی کس چیز سے ہیں, تاکہ پتہ تو چلے کہ اس میں کیا ہے چیز ہے. تو نہیں فلاں عالم نے کہا ہے کہ جائز ہے, تو فلاں عالم ڈاکٹر ہے, اس کے پاس مشینری ہے. تم نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے, تو کہا چل تم ڈاکٹر ہو تو ٹھیک ہوگا, لیکن میں ڈاکٹر تم سے پوچھتا ہوں کہ اس میں ہے کیا چیز, وہ بتائیں. یہ ویکسین آیا کرونا کا, میں نے بتا دیا تھا کہ سب سے خطرناک ہے. لگایا دیکھو یہاں پاکستان کے اندر, اس کے حالات کو دیکھا کرو تھوڑا سا. تو میں کرتا ہوں کہ آپ کس چیز کی دوا ہے, کس چیز کی مجھے بتائیں. تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں, پاکستان پھر بھی تو اندھ میں ایک آنکھ کا کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اندھ میں ایک آنکھ والا بادشاہ ہوتا ہے, پھر بھی کچھ ٹس کرتا ہے. میں تمام مسلمان سے کہتا ہوں کہ تم مجھے ہمیں یہ بتائیں کہ تم نے یہ تو مادیت کیا آپ کا حال ہے, مادیت کا حال تمہارا یہ ہے. بازاری کتے کو ایک بار, بازاری کتے اور دوسری کتے کا آپس میں مقابلہ تھا. یعنی جو چترے کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور تازی کتا جو بالکل گوشت کھاتے ہیں, اس کو بڑی پالتے ہیں, اس کو دہلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس میں آپس میں مناظرہ ہوا. اس نے کہا کہ تواضع پر رفعت ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ جو متواضع ہوتا ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے, اور جو شخص جو چیز تکبر کرتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے. میں اس قانون کو حیران ہوں کہ آپ تو اونچے ہو رہے ہیں, آپ کی عزت مل رہی ہے, اور مجھے کیا مل رہا ہے؟ میں گزارا کرتا ہوں, قناعت کرتا ہوں چتروں پر, پھر بھی مجھے کہتی کھری. وہ ہنسی بگاتا ہے. میں نے کہا کہ تم تواضع نہیں کرتے, تم بھی غیرت ہو, کام کی نہیں ہو. تو سن تباہ کرتے ہو. میں فائدہ دیتا ہوں لوگوں کو. جب خرگوش کو پکڑ لیتا ہوں تو میں بشرم نہیں ہوں, بحیا نہیں ہوں, لاتا ہوں اس کے نام سامنے رکھتا ہوں, مالک کے سامنے رکھتا ہوں. مالک جو چاہتا ہے مجھے دے دیتا ہے, تو مجھے عزت دیتا ہے, عزت سے کھلاتا ہے. تم ہر چیز, جو چیز مل گیا چیترا وہ تمہارا ہے. یہ سارے چتری کھانے والے ہیں, نہیں کیا چتری کھانے والے, جہاں چترا مل گیا اٹھایا. یہ نہیں کہ بھائی اس میں کسی اور کا بھی خیر ہو جائے. یہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہیں, یہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہے. یہ ہمارا حال ہے. یعنی ہم اخلاقی طور پر ہم بلند ہیں, ہماری امانت کا یہ حال ہے. جس قوم کو امانت کے اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا, وہی ہمارا یہ حال ہے کہ دیندار لوگ بھی
کو بھی پیسہ ملے اس میں وہ کچھ نہ کچھ خیانت کرتا ہے. میں اس لیے ڈر کہتا ہوں چونکہ آپ میرے سامنے مدرسے والے بیٹھے ہیں، یہ باتیں ہم عوام کو نہیں کہتے، سوچ عوام کو. اس میں بھی وہ جو کچھ کرتے ہیں تمہارے سامنے ہوتا ہے. امانت داری کا ہمارا یہ حال ہے کہ خراب بھنڈیوں میں ٹھیک بھنڈیاں بنا کر خراب بھنڈیاں نیچے رکھتے ہیں، اپنی طرف رکھتے ہیں. اچھی اچھی بھنڈیاں سامنے لگا کر کے دیکھو ہمارے ساتھ ایسی اچھی بھنڈی ہے، پھر جب دیتے ہو تو اتنا کتک دیتے، بڑی بڑی سوٹیاں دیتے ہو. یہ تمہاری امانت کا حال ہے. ہلدی میں اینٹ ملاتے ہو، لوگوں کو مارتے ہو. کالی مرچ میں ریت ملاتے ہو. بوسا میں پنجاب میں نہیں ملاتا، مت دیکھو پنجاب میں بوسا بہت ہے. وہاں سے پنجاب میں اب جب بوسا لاتے تو اس کے اندر ایک ٹرک، کیا 10 ٹرک کے اندر 10 ٹرک بوسا اور 1 ٹرک کیا وہ خاک، یہ وزن میں برابر ہوتا ہے. بوسا تو ہلکا ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اس میں ایک ملا دیتا ہے، پھر وہ چارہ ہم کھلا دیتے ہیں، گائے بیمار ہوتی ہے بیچاری. یہ ہماری صفائی معاملات ہے، صفائی معاملات ہے، ہماری امانت داری ہے. بعد میں جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ جو اخلاقی ایمانی صفات ہے اسی بھی ہمیں آ رہی ہے. تو نہ ہم لوگوں کو دین پہنچایا نہ دنیا پہنچایا. دین پہنچاتے پھر بھی دنیا تمہارے ہاتھ کیا وہ قدموں کے سامنے ہوتی. یعنی ہمیں وہ نفی کام معلوم ہوتے ہیں کہ ہمارے بیانات سے، ہمارے کردار سے لوگ امانت دار بن جاتے. تو آپ نے ایک کام کیا واقعی کہ آپ کی آواز سے، آپ کی نصیحت سے لوگ امانت دار بن گئے. مجھے بتاؤ کہ جو لوگ ہماری بیانات ہوتے ہیں، ہماری ترتیبات ہوتے ہیں، اس میں کون امانت دار بن گیا؟ مجھے بتاؤ. اور جھوٹا بن جاتا ہے، پرپیگنڈ والا بن جاتا ہے، بہتان باندھنے والا بن جاتا ہے، غیبت کرنے والا بن جاتا ہے. یہ تم کو نفع پہنچایا؟ بتاؤ بھائی. اس پر آپ مامور تھے، اس پر آپ مامور تھے، آپ نے کیا پہنچایا؟ تمہارے پاس کون سا ایسا آدمی تیار ہوا کہ جو سچا ہے؟ یہ مجھے بتاؤ. صرف تصوف کے خلاف باتیں کرنا آپ کو آسان لگتی ہے، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. مجھے ایک آدمی بتاؤ کہ ہمارے پاس فلان آدمی یہ تھا، وہ پہلے جھوٹا تھا اب سچا ہو گیا. یہ بتاؤ. ہمیں بتائے کہ تم نے لوگوں کو مہربان لوگ تم نے پیدا کیے. پہلے کیا تھے؟ بخیل تھے. پھر کیا ہو گیا؟ دو پر لگانے والے ہو گئے، اللہ کے راستے میں دینے والے ہو گئے، فقیروں فراہم کرنے والے ہو گئے. تم نے کون سے مہربان لوگ تیار کیے ہے؟ تھوڑا دیکھو. یہ جو ہماری وعظ ہوتی ہیں، ہماری نصیحتیں ہوتی ہیں، ہماری درس قرآن ہوتے ہیں، ہماری ترتیبات ہوتے ہیں، ہماری تعلیمات ہوتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا تیار کیا ہے. غلط ہے. آپ لوگ تمہارے ساتھ بیٹھنے والے مہربان ہو، سچے ہو، امانت دار ہو، عفیف ہو، حیا والے ہو، دوسروں کے خیرخواہ ہو. مجھے ایسے آدمی بتاؤ آپ کے پاس ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ پہلے سے اچھا ہے، وہ تو ہوگا، لیکن تمہارے پاس تمہاری تعلیمات سے کون سا اچھا آدمی پیدا ہو گیا؟ مجھے یہ بتاؤ. تو دینی لحاظ سے ہم غیر انفع ہے. کیا ہے؟ غیر انفع ہے.
تو کیا تم پھر خفا تو کیا تم اس کو نہیں ہوں گے وہ اس کو کیا کہتے ہیں بوسا تو ہو گئے آپ نہ تمہارے پاس دنیا کی انفعیت ہے دنیا کی نفع پہنچاؤ کسی کو نہ آخرت کی نفع پہنچانے کی تم وہ ہے کسی کو آخرت کا نفع پہنچاؤ مسلمانوں کی اسکول یہ جاتے ہیں لندن پڑھتے ہیں یہ تو مدارس کی برکت ہے کہ یہاں سے مدارس دوسرے علاقوں سے پاکستان میں اس لیے کہا کہ پاکستان ایک آنکھ کا کیا ہے بادشاہ ہے تمام اسلامی ممالک میں پاکستان کیا ہے وہ اندھے ہے اس کے پاس ایک آنکھ ہے یہاں لوگ آتے ہیں پاکستان یا دوسری ہندوستان میں بھی آتے ہیں اس میں جو مسلمان ہیں اچھے مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر افغانستان کے اندر تو ہے ہی وہ تو سارا ہی زبردست ہے تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو مجھے بتائیں کہ وہاں سے لوگ نفع اٹھا کر پاکستان سے مدارس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں آتے ہی نہیں آتے غیر ممالک سے لوگ دیکھو شیخ الیاس کہاں سے آیا ہے جنوبی افریقہ سے آیا ہے ہمارے سامنے بیٹھا ہے کوئی جرمن سے آتا ہے کوئی کہاں سے آتا ہے یہاں نہیں پاکستان کی مدارس میں ہندوستان کی مدارس میں آ جاتے ہیں پڑھتے ہیں پاکستان میں کوئی آیا ہے کہ ہم ڈگری لے لیں پاکستان کی اسکول کا ڈگری لے لیں اور جب بھی یہ بدماش یہ سیاسی سیاستدان آپس کی لڑائی سے فارغ ہو گیا اللہ پاک اس کو اس طرح رکھے ہمیشہ پھر مدارس پر وار کرتا ہے نہیں کرتے جب بھی فارغ ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں کہتا کہ پچھلی حکومت پہلے سے پہلی حکومت ہی ایسی تھی ساری حکومتوں کے ایک ہی حال ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں جو اس کے سفیر بنتے ہیں صرف امریکہ کے دباؤ پر یہ بھی غیرت کیا کرتے ہیں اپنی ان خیرخواہوں کو دباتے ہیں کبھی وفاق کو توڑ دیا تاکہ کیا کمزور ہو جائے اور ان کو لوگ بھی ملتے ہیں کبھی مدارس کی خلاف تفتیش کرتے ہیں ایک کارت نہیں دیتے اپنے اسکولوں کا حال دیکھو اتنے تم اس پر کتنا خرچے کرتے ہو لیکن تم نے حساب کیا ہے ایک آنے کا آدمی وہاں سے نہیں نکلتا ڈگری لیتے ہیں صرف ورنہ ہمارے جہاں میں کسی کو 5ویں پڑھاتا ہوں وہ آپ 12ویں پڑھائیں اگر ساتھ اس نے مقابلہ کیا تو میں یہاں کو چھوڑ دوں گا پاس ہے کیا چیز حال کو فروخت کرتے ہیں پاس کراتے ہیں سارے کو نقل بھی نہیں آتا اس کو سیدھا نقل کر لے اس لیے کتاب کو رکھنا پڑتا ہے سامنے تمہاری تعلیمی حال ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ غنیمت ہے کہ یہاں مدارس ہے یہاں اس کے اندر اس مدارس کی وجہ سے کچھ خانقاہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تبلیغ والوں کو اجر کچھ تبلیغ کی وجہ سے یا ہماری فوج کے اندر بھی دیندار لوگ ہیں پولیس کے اندر دیندار لوگ ہیں یہ فوج نہیں بنائے ہیں یہ ان دینداروں کے ساتھ ملنے سے بنے ہیں گر دیندار ہے اب سنا ہے کہ یہ جو کیا نام ہے وہ جو بڑا جنرل ہوتا ہے وہ جو آیا وہ کہتے ہیں کہ حافظ ہے میں نہیں جانتا کل میرے سر پر ڈال دو لیکن کیوں حافظ ہے کس کے گھرانہ حافظ ہے کیا ہے گھرانہ نیک ہے تو نیک گھرانوں کی وجہ سے کیا ہو گئے یہ جو اوپر گئے ہیں یا کوئی کبھی غلطی سے اوپر گیا تو کیا ہو جاتا ہے غلطی سے اوپر جاتا ہے وہ کیا وہ نیک وہ جو نیک ہوتے ہیں وہ نیک گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں اسکول نے نیک نہیں کیا ہمارے ساتھ ایک ساتھی بیٹھا ہے لندن کا اس کا والدہ نیک ہے اور خاتون ہے والد میں نے دیکھا تو بڑا نیک تھا تو گھر کے لوگوں کی نیکی کی وجہ سے اس کے اندر کیا آ گئی اس کے اندر نیکی آ گئی
ورنہ بنایا نہیں ہے، اسکول نے بنایا، اسکول نے اس کو خراب کیا ہے. وہاں تو ایسی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کس کو خراب کر دیں اس کو. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بچایا ہے. جس کی وجہ سے بچایا ہے اس کو تم خراب کرتے ہو. کتنے بے وفا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور ہوتی کون ہے؟ یہ این جی اوز والے، یاد رکھیں. یہ جو باعث این جی اوز 5 روپے دیتے ہیں، 5 روپے پر تمہارے ایمان لیتے ہیں، 5 روپے پر تمہارے گھروں کے اندر گھستے ہیں، شیطانیاں کرتے ہیں، ہمارے اداروں کے اندر گھستے ہیں، ہمارے ادارے خراب کرتے ہیں. تو بہرحال ہمارے اسلاف انفع تھے، کیا تھے؟ اسی لیے پوری دنیا پر چھا گئے. اور ہم غیر انفع ہے، اسی لیے پوری دنیا نے ہمیں دبایا. نہ دین کے لحاظ سے ہم انفع ہے، نہ دنیا کے لحاظ سے انفع ہے. نہ دنیا کی نفع کسی کو پہنچاتے ہیں، نہ آخرت کی نفع کسی کو پہنچاتے ہیں. اصل چیز آخرت کا نفع جب پہنچاؤ گے تو دوسری نفع چیزیں، امانت خود آ جائے گی، راحت خود آ جائے گی، صداقت آ جائے گی، پھر تمہاری تمام کام بھی ٹھیک چلیں گے. رستم ایران نے پہلوان کمانڈر تھا بہت بڑا. اس نے ایک دن ایرانیوں کو جمع کیا. مسلمان توڑے تھے، ایرانی زیادہ تھے، ایرانی کے پاس اسلحہ زیادہ تھا، مورچے زیادہ تھے، سب کچھ زیادہ تھا، وہ توڑے تھے. تو کمانڈر نے کہا کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے؟ تو اس نے کہا، ایک آدمی نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں، اگر میرے سر کو امان ہو، کہ امان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کی افواج جتنی اپنی بچوں کی عزت کرتے ہیں اتنی ہماری بچوں کی بھی عزت کرتے ہیں، اس کو نہیں مارتے. مسلمانوں کے گھر کے اندر لوگ گھستے ہیں، مسلمان گھستے ہیں آج کل. اور ہماری عورتوں کو اس طرح حفاظت کرتی ہے جس طرح اپنی عورتوں کی کرتی ہے، اور اپنے بوڑھوں کی اتنی عزت کر دیتے ہیں جس طرح ہم اپنے بوڑھوں کو دیتی ہیں. اور دن کو ہمارے ساتھ ڈرتے ہیں، رات کو اپنے رب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انفع تھے. لوگوں نے خود کہا کہ آ جاؤ ہمارے ملک کو فتح، ہمارے ملک میں آ جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بچوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا. وقات لمبے لمبے ہیں. چونکہ ہر صحابی، ہر عسکری مسلمانوں کا انفع تھا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا اس کی جھولی میں ڈال دی. آج ہم امانی میں پھنسے ہوئے ہیں، خوش فہمی میں، بس ہم جنت میں جائیں گے، غم مت کرو. یہی بات یہود کرتے تھے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو خدا کے عیال ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے. ہم اگر جنت میں جائیں گے بھی، جہنم میں تو جو 3-4 دن ہوں گے پھر مزے کریں گے. جہنم تو ہے، جنت تو ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے. یہ قرآن انفع ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ اس کے ایک ایک لفظ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا. ان کی ہدایات انفع ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نقطے کو محفوظ کر دیا. حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. جو اس پر چلتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. ایک بولتا ہے اس پر، بولنے والا نہیں، وہ تو اس پر حجت ہو جائے گا اگر غلط چاہے گا. ایک یہ قرآن مجید پر چلتا ہے، جس طرح کہتا ہے، اس کی تشریحات پر چلتا ہے، اس کی جو بیان ہے حدیث اس پر چلتا ہے. اسے جو چیزیں نکل جاتی ہیں، جو احکام اس پر جاتا ہے تو وہ تو کامیاب ہو جاتا ہے. اور جو اس کی انحراف کرتا ہے تو چونکہ وہ سراسر کیا ہوتا ہے، ظالم بنتا ہے، دونوں کے نقصان پہنچانے والا بنتا ہے. اس کے ہتھیار بنے گا، وہ ہتھیار بنائے گا لیکن لوگوں کی نقصان پہنچانے کے لیے بنائے گا، نقصان لوگوں کو دے گا. تو اگر یہ آدمی، تو اگر ہم نے آج کل تمام مسلمانوں نے،
خصوصاً ہمارے پاکستان والوں نے، سیاستدانوں نے، ہماری اداروں والوں نے، ہماری عوام نے یہ طے کیا، ہر آدمی نے یہ طے کیا کہ مجھے آج سے میں نے اپنے آپ کو دوسروں کو نفع پہنچانا ہے، اپنی زبان سے جو اس کو یاد ہو، اپنے علم سے، اپنی سوچ سے، اپنی کمائی ہوئی مال سے، ہر چیز دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ دیکھو سورج آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے نہیں پہنچاتی؟ پھول پر بیٹھتی ہے شہد کی مکھی، نقصان پہنچاتی ہے؟ وہ جو چیز بناتے ہیں کس کو فائدہ دیتی ہے؟ بتاؤ بھائی، تم کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ پانی جو برستی ہے کس کو فائدہ دیتی ہے؟ تم کو فائدہ دیتی ہے۔ تو تم بھی انفع بن جاؤ نا، تم انفع بن جاؤ، لوگ خیرخواہ بن جاؤ، لوگوں کی خیرخواہی کرو۔ الدین النصیحہ، دین سراسر سے ہے، خیرخواہی کا نام ہے۔ تو آپ دیکھو گے انشاءاللہ۔ باقی اب میں نے بہت زیادہ سختی بات آپ کو کی، آپ کے اندر کمالات ہے، آپ کے اندر وہ گھونسلہ ہے، چڑیا میں بٹھاؤ، گھونسلہ ہے، کیا ہے؟ مکھیوں کا بکسے آپ کے پاس ہے، اس میں شہد کی مکھیاں لاؤ۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے صلاحیت رکھی ہے، ایک مسلمان قوم تمہارے اندر صلاحیت ہے، اور دیکھو گے کہ وہ صلاحیت ابھر جائے گی، اور آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ کچھ عرصہ کے بعد، شاید میں تو نہیں ہوں گا لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ مسلمان غالب آ کر آ جائیں گے ساری دنیا پر۔ اگر نہ آیا تو مجھے قبر میں، کیونکہ یہ چانٹی شروع ہے، یہ چانٹی شروع ہے۔ مومن ایک طرف ہو رہے ہیں، منافق دوسری طرف ہو رہے ہیں۔ حدیث شریف میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، نہ میں پیشنگوئیاں کرتا ہوں، یہ میں پیشنگوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیوں کی وجہ سے کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنہ آئے گا دہیمہ، کیا آ جائے گا؟ لوگ کہہ رہے کہ ختم ہو جائے گا، پھر آگے بڑھ جائے گا دہیمہ۔ تو رہتی عرب ہوئی، پتہ نہ لگی، ماسک پہنو، فلان کرو، ڈین کرو، دور دور رہو۔ یہ سب بیماریاں نہیں ہوں گی، بیماریاں بنائی جائیں گی۔ اب آگے کیا ہوگا خدا جانتا ہے۔ تو اس میں دو قسم کے لوگ بنتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ایک ہوگا فسطاط و ایمان لا نفاق فیہ، ایک گروپ ایسا بنے گا، ایک خیمہ ایسے لوگوں کا بنے گا، ایک طرف کہ اس میں وہ خالص مومن ہوں گے، اس میں ذرا برابر بھی نفاق نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عیسائیوں سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہندو سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ بڑے کرے پکے مسلمان ہیں، ہماری طرح نہیں بٹھیرے نہیں ہیں، مسلم بٹھیرے۔ اور خود مسلمانوں کے اندر الحمدللہ چانٹی ہو رہی ہے، بہت اچھے مسلمان ہو رہے ہیں، ہر جماعت کے اندر چانٹی ہو رہی ہے، اچھے لوگ اسے خالص شہاد اسے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فسطاط و نفاق، ایک یہ نہیں فرمایا کہ فسطاط و کفر، دیکھو ایسا نہیں کہا فسطاط و کفر، بلکہ فرمایا فسطاط و نفاق۔ دوسرا ہوگا منافق، نفاق کا خیمہ ہوگا، یعنی ہر منافق اس میں داخل ہوگا، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو، چاہے مسلمانوں کی بڑا مشہور ہو، چاہے چھوٹا مشہور ہو، سب اس میں جائیں گے، مسلمان ہو، عیسائیوں کا پوپ ہو، جو بھی ہو، یہاں کافر نہیں کہا، یعنی تمام قسم کے منافقین بل گیٹ کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، یعنی وہ دجال کے ساتھ اس طرف جمع ہوتے چلے جائیں گے۔ تو پھر ایک بہت بڑا منافق آ جائے گا، بہت بڑا جھوٹا آئے گا، کیونکہ سارے جھوٹے ایک طرف ہو جائیں گے، سچے دوسری طرف ہو جائیں گے۔ تو فانتظروا الدجال، حدیث شریف میں فانتظروا دجال کا انتظار کرو۔ جب ایسا ہو جائے، چانٹی ہو جائے، یہ میں نے اپنی طرف سے کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا،
جب چنٹی چانٹی ہو جائے، پہلی بات ہی جو میں کہتا کہ ایسا ہوتا ہے، میں نے بزرگ کسی نہیں کہی ہے، میں نے حدیث شریف میں یہ چیزیں آئی ہیں، غدن و بعد آج آئے یا کل آئے، یہ قریب میں آئے گا مطلب ہے۔ اور پھر النبی کی بشارت دی ہے کہ جیتیں گے مومن، جیتیں گے مومن، تیار ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ افغانستان پاکستان سے کام لے لے، یا افغانستان پاکستان والوں کو چاہیے، طالبان اور پاکستان والوں کو، کہ وہ آپس میں محبت سے رہیں، ایک دوسرے کی بائی سمجھیں، ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں، شیطانوں کی شیطانیوں پر نہ چلے۔ طالبان پاکستان کو بائی سمجھے، پاکستانی افواج وغیرہ یہ افغانیوں کو، طالبان کو اپنا بھائی سمجھے، اس کو تسلیم کرے، ان کو مراعات دیں۔ تو اپنے بھائی کو تو تسلیم نہیں کرتے، اتنے کمزور ہو۔ ایک دوسرے کے لیے راستوں کو کھولو اور ایک دوسرے کے خیرخواہ بن جاؤ، اور یہ بات عہد کرو کہ جو افغانستان پر حملہ کرے گا پاکستان بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جو پاکستان پر حملہ کرے گا تمام افغانستان بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا تمہاری کیا تمہاری زیر سایہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن شیطان ہے، تم کو لڑاتا ہے، شیطانی قوتیں ہیں تم کو لڑاتی ہیں کہ اگر یہ دو چھوٹا بھائی بڑا بھائی آپس میں مل گیا تو ہمارا خیر نہیں ہے، اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ تمہارے درمیان پٹی ڈالتے ہیں، تمہارے اندر شیطانیاں کرتے ہیں، تمہارے اندر کان میں کانپوسی کرتے ہیں، اور تم کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارتے ہیں۔ تو یہ تمہاری دونوں کے نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، ہر خیر سے مالا مال فرما دیں۔